بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور گزشتہ کل سے آخری عشرہ شروع بھی ہوا ہے، اور آخری عشرے میں جو ایک اہم کام انجام دیا جاتا ہے وہ اعتکاف کا کام ہے۔ جو حضرات معتکف ہوتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، ان حضرات کو صحت اعتکاف کے لیے جو شرائط ہے ان کا جاننا نہایت ضروری ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے سنت اعتکاف، جس کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہا جاتا ہے، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مردوں پر لازم ہوتا ہے۔ اور ایک اعتکاف ہوتا ہے واجب اعتکاف۔ واجب اعتکاف انسان کوئی نظر مان لے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو مجھ پر اتنے دن کا اعتکاف لازم ہے، وہ اس پر لازم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان رمضان المبارک کا جو مسنون اعتکاف ہے اس کی ابتدا کرے گا، اس کو شروع کرے گا، تو اب اس کا پورا کرنا بھی اس پر واجب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے انسان نظر مان لے، منت مان لے، تو اس پر اعتکاف کرنا پھر اس وقت لازم اور واجب ہو جاتا ہے۔ اب ان دونوں یعنی واجب اور مسنون جو اعتکاف ہے، ان کے صحیح ہونے کے لیے چند ایک شرائط ہے جن کا علم ہر معتکف کو ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط انسان کا مسلمان ہونا ہے، لہذا جو کافر ہوگا اس پر اعتکاف تو لازم ہے ہی نہیں۔ اب اگر وہ کرے گا تو اس کا اعتکاف درست ہوگا ہی نہیں، صحیح نہیں ہوگا اس کا اعتکاف، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ کیونکہ ہر عمل خیر کے لیے جو اسلام کا کوئی بھی عمل ہے، ادنا سے ادنا عمل ہے، اس کے لیے بھی انسان کے پاس ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ بدون ایمان انسان اس کو کتنی ہی مرتبہ کر لے تو اس سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ ایک نمبر 2، معتکف جو ہے اس کے لیے عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے، لہذا بچہ، مجنون، دیوانہ، ان تمام لوگوں پر اعتکاف واجب نہیں ہے، مسنون نہیں ہے ان کے لیے، اور نہ ان کا اعتکاف درست ہوگا اگر یہ اعتکاف کریں گے۔ عام طور پر اگر دیکھا جائے تو مساجد میں بسا اوقات نابالغ بچوں کو اعتکاف میں رکھ دیا جاتا ہے۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، بزرگ لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فرصت نہیں ہے، ہمیں اپنا کام ہے، اس لیے بچوں کو اعتکاف میں رکھ دو، جو کہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ تو ان تمام بستی والوں کی طرف سے اعتکاف ادا نہیں ہوگا، وہ سب کے سب گنہگار ہوں گے، کیونکہ سنت علی الکفایہ ہے۔ اسی طریقے سے تیسری جو شرط ہے وہ ہے معتکف کا نیت کرنا۔ جب وہ اعتکاف کرنے کے لیے جائے گا تو اس کا نیت کرنا لازم اور ضروری ہے۔ بدون نیت مسجد میں ٹھہرنا یہ اعتکاف نہیں کہلائے گا۔ جب تک نہ وہ اعتکاف کی نیت کرے گا تب تک اس کا اعتکاف کرنا وہ اعتکاف کرنا نہیں کہلا سکتا ہے۔ اگرچہ بظاہراً وہ کہے گا کہ میں نے اعتکاف کیا ہے، لیکن نیت نہیں ہے تو اس کا یہ اعتکاف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی جو شرط ہے کہ مرد کا ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا جس مسجد میں 5 وقتہ نماز کے لیے امام اور مؤذن ہو اور باقاعدہ وہاں پر جماعت ہوتی ہو، یعنی ایسی مسجد جہاں پر 5 وقت کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہو، اس مسجد میں اعتکاف کرنے سے اعتکاف درست ہوگا۔ اگر کوئی انسان کسی ویرانے جنگل میں یا ویران سی مسجد ہے اس میں ٹھہرے گا تو اس کے اعتکاف کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس کا یہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے 5ویں شرط جو اعتکاف کی صحت کے لیے ہے وہ ہے معتکف کا روزے دار ہونا۔ لہذا اگر اعتکاف میں رہنے والا شخص روزے سے نہیں ہے تو اس کا یہ اعتکاف درست نہیں ہوگا، اس کا یہ اعتکاف معتبر نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے 6ٹھی جو شرط ہے، معتکف کا جنایت سے اور حیض سے اور نفاس سے پاک ہونا۔
हदस अकबर हो, हदस इससे मुअतकिफ का पाक होना नहायत ही ज़रूरी है। हदस अकबर के साथ मस्जिद में ठहरेगा एतिकाफ की नीयत से, तो उसका एतिकाफ बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं होगा। ये 6 शराइत हैं, जिन 6 शर्तों का सुन्नत और वाजिब एतिकाफ के लिए होना ज़रूरी है। ये होंगी तो ये एतिकाफ दुरुस्त होगा, वरना ये दुरुस्त नहीं होगा। ये 6 शराइत तमाम उन मुअतकिफ़ीन तक पहुँचा दे जो हमारे भाई इस वक़्त एतिकाफ में हैं, कि वो नीयत कर ले। अगर नाबालिग बच्चे को रखा है तो उसको निकाल के बालिग आदमी को वहाँ पर एतिकाफ में रखो, और उन तमाम चीज़ों को देख ले जो चीज़ इसकी सेहत के लिए ज़रूरी है।